عنوان: پیام رمضان، تحریر سمرین علی، وائس اوور سمرین علی۔ سر پر سورج آگ برسا رہا تھا اور وہ تپتے ہوئے صحرا میں پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ ایک جانب اسے نخلستان کی جھلک دکھائی دی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اسے چلنا دوبھر ہو رہا تھا، لیکن پیاس اسے چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جو قدم آگے بڑھا رہا تھا، نخلستان دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑایا اور منہ کے بل تپتی ہوئی ریت پر گر گیا۔ اس کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور وہ بیدار ہو گیا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، بستر پر لیٹا تھا۔ وہ کچھ لمحے لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تپائی پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ گھڑی کی جانب نگاہ کی، 1 بجے تھے۔ اس کے خیالات کی رو اپنی دن بھر کی کارگزاری کی طرف بھٹکنے لگی۔ وہ کپڑے کا بیوپاری تھا۔ اپنے محلے اور کاروباری حلقے میں نیک، عبادت گزار، خدا ترس اور دیندار انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کل ہی وہ اپنے سیلز مین سے کہہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کل 1 رمضان ہو۔ تم ایک کام کرو، گودام میں جتنا بھی پرانا مال موجود ہے وہ نکلوا لو اور دکان پر سیل بھی لکھ کر لگا دینا۔ اور ہاں، یاد سے ہر سوٹ کی قیمت میں 100-200 کا اضافہ کر دینا۔ سارا پرانا مال بھی نکل جائے گا اور منافع بھی بڑھ جائے گا۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ جو کمیٹی والوں کو راشن دینا تھا اس کا کیا بنا؟ تھیلے بنے کہ نہیں؟ دکاندار سے کہنا کل لازمی راشن کے تھیلے پہنچ جانے چاہیے۔ راشن تقسیم کرنا ہے اور وہاں پر ٹی وی اور پریس والے بھی موجود ہوں گے۔ تم ذرا کمیٹی کے سیکرٹری کو یاد دہانی کروا دو کہ راشن میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کروں گا۔ کیا فائدہ اگر ٹی وی اور اخبارات میں تصویر ہی نہ آئے؟ سیلز مین اس کے حکم پر عمل کرنے لگا۔ رات کو حسب توقع رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ ساتھ ہی گھر سے اس کی والدہ کا فون آیا، بیٹا یاد سے اپنے چچا کے گھر راشن پہنچا آنا۔ افو اماں، ان کو تو ہر سال راشن دیتے ہیں، اس سال نہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے بازار کی کمیٹی والوں سے راشن کی تقسیم میں حصہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ بیٹا، تمہارے چچا غریب ہیں، غریب رشتہ داروں کا ہم پر حق ہوتا ہے، ہمیں ان کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، کوشش کروں گا، اس نے ماں کو ٹالتے ہوئے کہا۔ رات عشاء اور تراویح کی ادائیگی کے بعد درس کا انتظام تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ نہیں دوستو، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ صوم کا مطلب ہر اس کام سے رک جانا ہے جو اسلام کے منافی ہے۔ یہ غریبوں، ناداروں، مسکینوں کی داد رسی کا مہینہ ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور دھوکہ دہی سے باز رہنے کا مہینہ ہے۔ اپنی برائیوں سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب کرے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یقیناً یہ خواب اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا اور رمضان کی اصل روح پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔